ضرور جائیے، لیکن جب جائیے گا، جب نجف بھی ہو لیں، جب کوفے میں مسلم کا روضہ بھی دیکھ لیں، جب کربلا میں حسین اور عباس کا روضہ دیکھ لیں، ایک جگہ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، وہاں بھی جائیے گا، شہر ہے ہلہ، اور ہلے میں ایک جگہ ہے، اس جگہ کا نام ہے قاسم، اس شہر کا نام ہے قاسم، اس لیے کہ وہاں روضہ ہے قاسم کا۔ اور یہ کون ہیں؟ یہ قاسم ہیں امام موسی کاظم کے بیٹے، اور ضرور زیارت کیجیے گا، وہاں دو زیارتیں ہیں، زری میں دو قبریں ہیں، ایک حمزہ دوسرے قاسم، ساتویں امام کی اولاد، حمزہ حضرت عباس کے پروتے، دونوں جلیل القدر سید، ضرور زیارت کیجیے گا۔ اور جب میں زیارت کرنے گیا تھا 2003 میں، تو اس سال حضرت عباس کی نئی زری ایران سے بن کر آئی تھی، اب تو اور تبدیلی نئی زریاں آ گئیں، اس وقت جو زری تھی تو پتہ یہ چلا کہ جو پہلے زری لگی تھی حضرت عباس کی، اسے ہٹا کر نئی زری لگائی گئی، اور پرانی زری آپ کو ملے گی قاسم اور حمزہ کی قبر پر۔ تو اس طرح ہم نے حضرت عباس کی پرانی زری کی بھی زیارت کی، جو ہلے پہنچا دی گئی تھی، اور وہاں کی زری جو تھی وہ میسم کی قبر پہ پہنچا دی گئی۔ وہاں کی رسم یہ ہے کہ پرانی زری جب ہٹاتے ہیں تو اسے کسی اور سید زادے کے پاس لے جاتے ہیں، پھر اس کی جب نئی بنتی تو اسے کسی اور سید، یہ تبرک ہے جو وراثتاً بزرگ سے سید زادوں کو ملتا جاتا ہے، اس میں اصحاب بھی کچھ نہ کچھ حصہ پاتے ہیں تبرکات کا، یہ ایک وہاں کے دستور ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ بہرحال میں نے اس زری کی بھی زیارت کی جب ہلے گیا، بڑی تشویش ہوئی کہ قاسم کون ہیں۔ اتفاق دیکھیے کہ جب دل میں یہ بات آتی تھی زیارت میں کہ یہ کون ہیں، یا جاننے کا شوق ہوتا تھا کہ کچھ اور معلومات ہو، تو جب روضے سے نکلتا تھا تو کوئی چھوٹا کتاب بیچنے والا دکان لگائے ہوئے فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوتا تھا۔ اتفاق سے جب میں باہر نکلا تو پہلی نظر جو پڑی تو ایک کتاب شہزادہ قاسم پر رکھی تھی، میں نے جلدی سے اٹھائی کہ یہ کربلا کے قاسم ہیں یا یہی قاسم ہے۔ جب کتاب کو دیکھا تو ولدیت میں امام موسی کاظم کا نام لکھا تھا۔ میں کتاب لایا، 2003 کی بات ہے، پھر میں نے اس کو پڑھا، جو کچھ پڑھا اس میں سے کچھ آپ کو سنائے دیتا ہوں کہ امام کو قید کر کے لے گئے، یہ پتہ نہ چلا چاہنے والوں کا کہ بصرے میں ہیں کہ تہران میں ہیں کہ بغداد میں ہیں، گھر والوں کو بھی کوئی خبر نہیں تھی کہ امام کے شہر میں ہیں۔ اور امام کا یہ بیٹا جس کا نام قاسم تھا، امام موسی کاظم کے فرزند، ایک دن صبح اٹھے، میں تقریر ختم ہو گئی یہیں پہ، اس کے بعد ہی تابوت برآمد ہوگا اور جلوس برآمد ہوگا، آخری جملے عرض کر رہا ہوں۔ اور ماں کے پاس آئے روتے ہوئے اور کہا ماں بابا کی خبر کوئی نہیں آئی۔ یہ آخری جملے ہیں تقریر کے جو عرض کر رہا ہوں مصائب کے، بابا کی کوئی خبر نہیں آئی۔ ماں بھی رونے لگی، کہا ہاں بیٹا تمہارے بابا کی کوئی خبر نہیں۔ بڑی دردناک روایت ہے، جب پہلی بار پڑھی تو رویا، پھر دوسری بار پڑھی تو رویا، اور جب بھی پڑھتا ہوں آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اس سے بہت پہلے سن 79 میں رضائے حسینی کے اشے میں پڑھی تھی، وہ اشعہ چھپا ہوا ہے معجزہ اور قرآن، یہ روایت آپ کو چھپی ہوئی بھی ہماری کتاب میں مل جائے گی۔ اور اب پڑھ رہا ہوں، ماں نے کہا بیٹا بابا کی کوئی خبر نہیں ہے۔ کہا ماں اب تو ہم بابا کو ڈھونڈنے جائیں گے۔ اب خیال رکھیے گا 9-10 سال کا بچہ ہے اور اس کا جذبہ، باپ سے محبت، امام سے محبت، ہم بابا کی خبر خود لینے جائیں گے۔ بس اب بہت دن ہو گئے اور بابا کی کوئی خبر نہیں آئی۔ اماں آپ ہمارا سامان سفر تیار کر دیجئے۔
माँ ने कहा बेटे बहुत छोटे हो, जमाना बड़ा पुराशोभ है, चारों तरफ दुश्मन हैं, पहचान लिए गए तो क्या होगा। अम्मा हमने सोच लिया है कि हम दिन में सफ़र नहीं करेंगे, हम दिन में कहीं पोशीदा हो जाएंगे, हम रात को सफ़र करेंगे और हम पता लगाते हुए वहाँ तक पहुँच जाएंगे जहाँ बाबा हैं, और फिर हम वहाँ से आपको किसी न किसी तरह खबर करेंगे। और अम्मा हो सकता है कि हम बाबा को साथ ले आएं, और अगर बाबा ने कहा तो हम आपको लेने आएंगे और हम आपको लेकर बाबा के पास चलेंगे। माँ फिर भी आंसू बहाती रही। कहा अच्छा बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, अगर तुम बाप को ढूंढना चाहते हो तो जाओ और पता लगाओ। माँ ने तैयारी की, सामान सफ़र में चंद जोड़े कपड़े के तैयार करके रखे, खाने का कुछ सामान नाश्तेदान में तैयार किया और कहा बेटा काफ़ी है ये सामान। कहा अम्मा काफ़ी है हमारे सफ़र के लिए, आपने अच्छा सब कुछ सामान कर दिया, अब अम्मा हमें रुखसत कीजिए। माँ ने बेटे को लिपटाया। अब बेटा रुखसत हो रहा है, बहुत रोई चीख चीख कर, राशा हो गया बदन में, थरथराने लगा बदन। बेटे को प्यार किया, पेशानी चूमी और उसके बाद कहा खुदा हाफिज। अब मेरी तरफ देखिएगा, बेटे ने दर का पर्दा हटाया, बेटा बाहर हुआ। जैसे ही बाहर दरवाजे के बाहर गया, माँ ने आखिरी जुमला ये कहा, ए बेटा मैं पर्दे से लगी खड़ी हूं, जब तक मेरा तुम्हारा सामना रहे मुड़ मुड़ कर चेहरा दिखाते रहना, कुछ याद आया ए अली अकबर। जब तक सामना रहे जियो सलामत रहो। शब शहादत है, जो गिरिया की शान होनी चाहिए वैसा ही गिरिया हो। बेटा मुड़ मुड़ के देखता रहा। माँ ने अलविदा कहा, माँ ने खुदा हाफिज कहा। बेटा निगाहों से ओझल हो गया। माँ घर में वापस रोती रही, बेटे को याद करती रही। बेटा भी अपने सफ़र पर चलता रहा, कभी किसी शहर कभी किसी शहर। चलते चलते जनाब कासिम इब्ने इमाम मूसी काजिम शहर हिल्ला पहुँच गए। हिल्ला पहुँचे, चला कि जिस महल्ले में क़याम किया है हमने, यहाँ पानी भरने वाले बेहिश्ती रहते हैं, जो घरों में पानी पहुँचाते हैं, पानी भर कर मुआवजे पर, ये उनकी पूरी बिरादरी है। वहीं ठहर गए। उनसे कहा भाई जो काम तुम करते हो हमको भी एक आध घर बता दो, हम भी कुएं से पानी भरकर घरों पे पहुंचा देंगे। जाहिर है कि ये कोई उनके लिए शर्म की बात तो नहीं थी, इसलिए कि उनसे पहले उनके जद अली भी पानी भरकर मदीने के घरों में पहुंचाते थे। विरासतन यही ओहदा अब्बास को भी मिला था। लेकिन बस ये है कि कुछ बेहिश्ती खुशकिस्मत हैं जिनकी मशकें प्यासों तक पहुंच जाती थी, लेकिन करबला का बेहिश्ती वो है जो पानी भर तो लाया मगर प्यासों तक ना पहुंच। मशकों में पानी भरते, घरों तक पहुंचाते। जमाना गुजर गया, जवान हो गए। उनका जो सरदार कौम था एक दिन उनके पास आया और कहा आप जैसा नेक इंसान हमने नहीं देखा, आप जैसा मुत्तकी भी नहीं देखा, आप जैसा इबादत गुजार भी नहीं देखा, आप जैसा खूबसूरत भी कोई दूसरा नहीं देखा। सारी खूबियां अल्लाह ने आपको अता की हैं, हम कुछ आपसे कहना चाहते हैं। शहजादे ने कहा बताओ क्या कहना है।
کہ میری اکلوتی بیٹی ہے، وہ بھی بہت نیک ہے، میں اس کے لیے لڑکے کی تلاش میں تھا، آپ اگر منظور کریں تو میری بیٹی کو اپنے عقد میں قبول کر لیجئے۔ سر کو جھکایا کہ ہمیں یہ رشتہ منظور ہے۔ شادی ہو گئی، ایک گھر ہو گیا، میاں بیوی اس گھر میں رہنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد شہزادہ قاسم کی یہاں ایک بیٹی گود میں آئی، بیٹی نہیں، جملہ سن لو، سیدانی گود میں آئی، ایک سیدانی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بچی بڑی ہو گئی۔ ایک دن بیمار پڑے شہزادہ قاسم، اور بیماری تھی کہ بخار تیز ہوتا گیا، تپش تیز ہوتی گئی۔ بیوی کو بلایا، زوجہ سے کہا سنو، اب ہم بچیں گے نہیں، ہمیں اندازہ ہو گیا اب ہم دنیا میں نہیں رہیں گے، کچھ باتیں تم سے کرنی ہیں، لیکن اہم بات ہمیں تمہارے باپ سے کرنا ہے، اس لیے کہ وہ اس قوم کے بزرگ ہیں، ہم کچھ بتا نہیں سکے تمہیں، نہ تمہارے باپ کو بتایا نہ تم کو بتایا کہ ہم کون ہیں۔ تمہارے باپ نے تو ہمارا خاندانی چہرہ دیکھا، ہمارے خاندانی اوصاف دیکھے، لیکن ہم یہ تو نہیں بتا سکے ہم کون ہیں، ہم کس خاندان سے ہیں، ہم کس کے بیٹے ہیں، ہم خوف کے عالم میں کچھ نہیں بتا سکے۔ تم اپنے باپ کو بلاؤ اور ان سے کہہ دو کہ آخری وقت ہے، سن لیں، پھر موقع نہیں ملے گا اور پھر تمہیں یہ راز نہیں معلوم ہوگا۔ زوجہ گئی، واپس آئی، سر کو جھکا لیا، کہا کیا ہوا، تمہارے باپ آئے نہیں؟ کہا وہ نہیں آ سکتے اس وقت۔ یہ آخری جملہ ہے تقریر کا، اور جتنا بھی گریہ کریں کم ہے۔ زوجہ نے کہا وہ آ نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا کیسی بات کرتی ہو، میں مر رہا ہوں، میں ان کا داماد ہوں، میں بلا رہا ہوں وصیت کے لیے، اور تم کہتی ہو وہ آ نہیں سکتے؟ ایسا کون سا ضروری کام ہے جو میری موت سے بھی بڑا کام ہے؟ زوجہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، سر کو جھکائے اور آنسو تھے کہ ابلے پڑتے تھے، کہنے لگی ہم کیا بتائیں، تم اپنا راز نہیں بتا رہے تو ہم اپنا راز تمہیں کیسے بتائیں؟ کہ تمہارا بھی کوئی راز ہے؟ بھائی کچھ سن رہے ہو؟ اور اپنی قدر کرنا، اب اپنی قدر کرنا، تم اسی جگہ پر اپنے آپ کو محسوس کرنا کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں۔ کہ ایسا بھی کوئی راز ہے کہ جو تم لوگ ہمیں نہیں بتا سکتے؟ کہاں ایسا راز ہے، ہم ایک دوسرے کو کسی کو بتاتے نہیں، خاموش رہتے ہیں، یہ راز ہی ایسا ہے۔ کہ تو سنو، اب تو راز بتا دو، ہم تو مر جائیں گے، ہم تمہارا راز لے کے چلے جائیں گے، اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ ہم کسی کو بتا دیں گے تمہارا راز، تو اب ہم زندہ کہاں رہیں گے بتانے کے لیے، اب تو بتا دو ہمیں۔ تو زوجہ نے رو کر کہا اچھا، ہم آپ کو وہ راز بتائے دیتے ہیں، سن لیجئے، ہم لوگ عاشقان آل محمد ہیں، ہم کسی کو بتاتے نہیں، اور ایسے محلے میں آ کر آباد ہوئے ہیں اور ایسا کام کرتے ہیں کہ کسی کو شک نہ ہو جائے کہ ہم علی والے ہیں، اس لیے ہم لوگ ایک ثواب کا کام کرتے ہیں، پانی بھرنے کا کام۔ اور پھر وہ رونے لگی، کہا چلو تم نے یہ تو بتا دیا
کہ تم سب آل محمد کے چاہنے والے ہو، لیکن یہ تو بتاؤ اس میں کیا راز ہے کہ تمہارا باپ باہر سے اٹھ کر میرے پاس میری بات سننے نہیں آتا؟ کہ چونکہ ہم لوگ اپنے زمانے کے امام کو مانتے ہیں نا، ہمارا باپ چونکہ ہماری قوم کا سردار ہے، ابھی ابھی خبر آئی ہے کہ قید خانہ بغداد میں ہمارا 7واں امام قتل کر دیا گیا اور اس کا لاشا بغداد کے پل پہ ڈالا گیا ہے۔ پوری قوم میرے باپ کے پاس تعزیت میں آئی ہے، ہم کیسے اپنا راز بتائیں؟ تو بے اختیار اب زوجہ سے کچھ نہیں کہا، ایک بار پکار کر کہا بابا آپ پہلے چلے گئے، بیٹا بھی آ رہا۔ بس 2 جملے رہ گئے، گریا کرو، سر پیٹو، رو اور سادات کی بے کسی پر جتنا چاہے نوحہ پڑھو۔ یہ ہے سادات کی مصیبت۔ بابا بیٹا بھی آ رہا ہے، آپ دنیا سے ہم تو آپ کو ڈھونڈنے نکلے تھے بابا، آپ تو دنیا سے ہی چلے گئے، اب بیٹا اس دنیا میں رہ کر کیا کرے؟ قاسم بھی آ رہا ہے۔ اور ایک بار کا بیٹھو اور بیٹھ کر میری بات غور سے سنو، اب چند لمحے رہ گئے اور میری روح پرواز کرنے والی ہے۔ آخری جملے سن لو۔ زوجہ سے کہا میرے آخری جملے یاد رکھنا، اور ایک بار کہا جیسے ہی میں مر جاؤں اور تمہاری قوم میری قبر یہیں بنا دے، یہیں دفن کر دے، دفن کرنے کے بعد، قبر بننے کے بعد تم چادر اوڑھنا، برقع اوڑھنا اور میری بیٹی کو چادر اوڑھا کر خاموشی کے ساتھ ہلے سے نکل جانا اور سیدھے پتہ لگا کے مدینے جانا۔ بے اختیار زوجہ نے کہا میں مدینے جا کر کیا کروں گی؟ کہا تم مدینے جانا اور کسی سے پوچھ لینا محلہ بنی ہاشم کہاں ہے۔ کہا پھر کیا کروں میں؟ کہا جب محلہ بنی ہاشم پتہ چل جائے تو تم پھر میرے گھر چلی جانا۔ آپ مدینے کے رہنے والے، کا بیچ میں مت بولو، جتنا میں کہہ رہا ہوں اتنا سمجھو، ابھی میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ تم محلہ بنی ہاشم میں جانا اور میرے گھر جا کر میری بیٹی کو میرے گھر پہنچا دینا، اس لیے کہ یہ سیدانی ہے۔ اختیار زوجہ نے کہا ہم نئے ہیں اس شہر میں، مدینے پہنچ کر ہم بھلا آپ کا گھر کیسے تلاش کریں گے؟ کہ گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، میرا گھر تمہیں مل جائے گا۔ کہ کیسے ملے گا؟ کہ محلہ بنی ہاشم میں جب پہنچنا تو پھر بیٹی کو آگے کر دینا، تم بیٹی کے پیچھے پیچھے چلنا، اور میری بیٹی محلہ بنی ہاشم میں چلتے چلتے جس مکان کے دروازے پہ رک جائے سمجھ جانا وہی میرا گھر ہے، اس لیے کہ یہ سیدانی ہے، اس کو پتا ہے روحانی طور پر کہ اس کی دادی کا گھر کون سا ہے، اس کے دادا کا گھر کون سا ہے۔ جبھی تو جب سکینہ کا دامن جلا تو کہا کوئی مجھے نجف کا راستہ بتا۔ محمد باقر کا دامن جلا تو پوچھتے تھے ارے نجف کدھر ہے؟ دادا کے پاس جانا تھا، میں دادا کے روضے پہ جا کے شکوہ کروں گا۔ اللہ اکبر، چلتے چلتے رک جائے، دفن کیا قاسم کو، وہیں قبر آج بھی بنی ہے، اس لیے میں نے کہا اس بیکس کے روضے پہ ضرور جائیے گا، اور یہ واقعہ یاد رکھیے گا، جب قبر پہ آپ پہنچیں گے تو آپ کو یہ واقعہ یاد آئے گا تو آپ قاسم شہزادے کی قبر پر گریہ کر سکیں گے، یہ واقعہ ذہن میں رہے گا، اور آپ زری کو چومیے گا اور زیارت کیجئے گا۔ ہلے پہنچ کر شہزادہ قاسم کی قبر پر قبر بنی، زوجہ نے چادر اوڑھی، برقع اوڑھا، بیٹی کو چادر اوڑھائی، ساتھ دیا اور کہا بس چپکے سے نکل چلو، تمہارے باپ کی وصیت تھی، وصیت پہ عمل واجب ہے۔ مدینے پہنچیں، پوچھ لیا محلہ بنی ہاشم کہاں ہے؟
جب محلہ بنی ہاشم آ گیا تو بے اختیار کہا بیٹی اب تو آگے چل، تیرے باپ نے کہا تھا بیٹی کو آگے کرنا اور وہی اپنا گھر پہچانتی ہے۔ بیٹی آگے چلی، ایک مکان پر کچا سا مکان تھا اور ایک ٹاٹ کا پردہ پڑا تھا، اس پردے کے پاس دروازے کے پاس بیٹی رکی اور کہا اماں یہی میرے بابا کا گھر ہے، یہی میرے بابا کا گھر ہے۔ تو ماں نے بے اختیار کا بیٹی پہلا قدم گھر میں تم رکھو۔ اب یہاں پہ دو چار جملے میں زحمت دوں گا آپ کو، سن لیجئے تاکہ بات آگے سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے کہ میر انیس نے یہ کہا کہ کربلا میں زہرا کا گھر ایسا لٹا کہ پھر آباد نہیں ہوا، یعنی مرد تو گھر میں رہے ہی نہیں، بچوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا، چند خواتین بے کس و مجبور۔ ساتواں دور ہے امامت کا اور گھر ویران پہ ویران ہوتا جاتا ہے، بچے قتل ہو رہے ہیں، بغداد کے قلعوں میں چنے جا رہے ہیں، امام قید خانے میں ہیں، گھر میں سناٹا۔ کیسا سناٹا؟ محسوس کیجئے ویسا سناٹا جیسا زینب اپنے گھر میں جا کے محسوس کر رہی تھی کہ گھر ویران پڑا تھا، اور پکار کر کہا تھا اونو محمد حجرے تو اجڑ گئے بچوں۔ جیسے ام لیلہ نے گھر میں آ کے پکارا تھا علی اکبر حجرہ خالی ہے، جیسے ام فروہ نے پکارا تھا قاسم گھر ویران ہو گیا، سادات کے گھر ویران ہو گئے۔ ایک بار بیٹی گھر میں داخل ہوئی، شہن خانہ میں پہنچی، پیچھے پیچھے ماں پہنچی، اور ایک بار ایک در سے دو خواتین نکلیں، انہوں نے کسی کو خبر کیا کہ ماں بیٹیاں دو ہستیاں آئی ہیں۔ محلہ بنی ہاشم سے بیویاں جمع ہونے لگی اور ساری بیویاں، ساری سیدانیاں دونوں کے گرد حلقہ بنا کے کھڑی ہو گئیں اور ایک ہی سوال کرتی تھی، کبھی ماں سے پوچھتی تھیں تم کون ہو، اور کبھی بچی سے پوچھتی تھیں تم کون ہو، لیکن سر جھکائے ہوئے زوجہ بھی یہی کہتی قاسم کی ہم نہیں جانتے ہم کون ہیں۔ کیسی بے کسی ہے سادات پہ۔ اور جب بیٹی سے کوئی پوچھتا تم کون ہو، بیٹی سر جھکا کے کہتی ہم نہیں جانتے کہ ہم کس خاندان کے ہیں۔ حیران پریشان بیویاں کہ ایک بار شور ہوا ہٹو ہٹو راستہ دو، حمیدہ خاتون آ رہی ہے۔ عصا کا سہارا کیے ہوئے ایک بی بی یہ کہتی ہوئی آئی، کون ہے حمیدہ خاتون؟ حمیدہ مصفہ، امام جعفر صادق علیہ السلام کی زوجہ، امام موسی کاظم علیہ السلام کی والدہ گرامی۔ اور ایک بار کہا ذرا مجھے راستہ تو دو، میں بھی تو دیکھوں کہ کون آیا ہے، ذرا راستہ تو دو۔ بیبیاں ہٹیں احترام میں اور ضعیفہ سے کہا آئیے دیکھیے یہ کون مسافر دو آئے ہیں، ایک ماں ہے ایک بیٹی۔ انہوں نے سب کو ہٹایا اور قریب آئیں اور آ کر بچی کا چہرہ ایک بار اوپر اٹھایا اور غور سے چہرے کو دیکھ کر سینے پہ ہاتھ مارا اور ہاتھ مار کر کہا ارے بنی ہاشم کی عورتوں تم نے نہیں پہچانا، اس کا چہرہ قاسم کی طرح ہے، میرا پوتا قاسم۔ تو بے اختیار کا قاسم کہاں ہے؟ قاسم کہاں ہے؟ کیا تم قاسم کی بیٹی ہو؟ کہاں، میرے بابا کا نام قاسم تھا۔ دوڑ کے دادی نے بچی کو گلے سے لگایا، ایک گریہ کا شور کوہرام مچا، بیبیاں رونے لگی ہائے قاسم۔ ایک بار زوجہ نے کہا وہ تو مر گئے، تو دادی نے کہا ارے اگر قاسم نہیں آیا تو نشانی تو آ گئی، اس کا چہرہ تو نظر آیا۔ میں کہوں گا بی بی کربلا کا قاسم جب گیا تو نشانی نہیں، لاش کے ٹکڑے آج ام فروہ پکار رہی تھی حسین میرا قاسم۔